بسم الله الرحمن الرحيم. عقائدها. وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى، وأنه هو خالق الأرض والسماوات العلى، وأنه مدبر الحوادث العظام، وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد بما يعملون، وأنه مقدر للحوادث العظيمة قبل وقوعها، وأن الملائكة عباده المقربون، وأنهم يستحقون التعظيم. كل ذلك كان ثابتا عندهم، ويدل على ذلك أشعارهم. ولكن جمهور المشركين قد وقعوا في شبهات كثيرة تجاه هذه المعتقدات لاستبعادها وعدم ألفتهم بإدراكها. ملت ابراہیمی کے عقائد. ہا ضمیر جو ہے یہ ملت ابراہیمی کی طرف ہی راجع ہے، جیسے شرائعها میں ہا ضمیر ملت ابراہیمی کی طرف راجع تھی. ملت ابراہیمی کے عقائد. وقد كانت عقیدت اثبات الصانع سبحانہ وتعالی. اور تحقیق کے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس بات کا عقیدہ، صانع بنانے والا. تو ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کائنات کو بنانے والے سبحانہ وتعالی کے اس بات کا عقیدہ. وَأَنَّهُ هُوَ خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. اور یہ عقیدہ کہ وہ آسمان اور وہ زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. وعقیدت انه هو خالق الارض والسماوات العلى. یہ اصل عبارت نکلے گی یہاں پر. وقد كانت عقیدت اثبات الصانع سبحانہ وتعالی. کائنات کو پیدا کرنے والے سبحانہ وتعالی کے اس بات کا عقیدہ. وعقیدت انه هو خالق الارض والسماوات العلى. اور اس بات کا عقیدہ کہ وہی زمین کا پیدا کرنے والا اور بلند آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. وَأَنَّهُ مُدَبِّرُ الْحَوَادِثِ الْعِظَامِ. اور وہی بڑے بڑے حوادث کی تدبیر کرنے والا ہے، انتظام فرمانے والا ہے. دبر یدبر تدبیرن کے معنی آتے ہیں تدبیر کرنا، انتظام کرنا. وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِرْسَالِ الرُّسُلِ. اور یہ عقیدہ کہ وہ رسولوں کے بھیجنے پر قادر ہے. وَجَزَاءِ الْعِبَادِ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اس بات کا عقیدہ کہ وہ بندوں کو سزا دینے پر قادر ہے. وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى جَزَاءِ الْعِبَادِ. وہ قادر ہے بندوں کو سزا دینے پر بِمَا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی، بلکہ بدلہ، سزا نہیں، یہاں پر ترجمہ بدلے کا ہے. وَجَزَاءِ الْعِبَادِ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور بندوں کو بدلہ دینے پر قادر ہے ان کے اعمال کا. وَأَنَّهُ مُقَدِّرٌ لِلْحَوَادِثِ الْعَظِيمَةِ قَبْلَ وُقُوعِهَا. اور وہ بڑے بڑے حوادث کو رونما ہونے سے پہلے فیصل کرنے والے ہیں. مقدر فیصل کرنے والے ہیں بڑے بڑے حوادث کو قبل وقوعها، ان کے رونما ہونے سے پہلے. یعنی یہ عقیدہ. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُونَ. اور یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُونَ التَّعْظِيمَ. اور یہ عقیدہ کہ وہ تعظیم کے مستحق ہیں. كُلُّ ذَلِكَ. یہ سب کے سب عقیدے كَانَ ثَابِتًا عِندَهُمْ. ان کے نزدیک ثابت تھے. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَشْعَارُهُمْ. اور اس پر ان کے اشعار دلالت کرتے ہیں، یعنی ان تمام عقائد کے ثبوت پر ان کے اشعار دلالت کرتے ہیں. لیکن جمہور مشرکین قد وقعوا فی شبہات کثیرہ. لیکن اکثر مشرکین، جمہور مشرکین اکثر مشرکین، ان عقیدوں کے پیش نظر بہت سے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے. تجاہ کا ترجمہ پیش نظر، تجاہ مقابل کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے اصل. ولیکن جمہور المشرکین. لیکن اکثر مشرکین قد وقعوا فی شبہات کثیرہ. شکوک و شبہات میں، بہت سے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے. تجاہ هذه المعتقدات لاستبعادها. ان عقیدوں کے پیش نظر. تجاہ هذه المعتقدات. ان عقیدوں کے پیش نظر. لاستبعادها.
ان کو بعید سمجھنے کی وجہ سے، وعدم الفتہم بادراکہا، اور ان کے علم و ادراک سے الفت و رغبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ملت ابراہیمی کے کچھ عقائد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے مشرکین عرب یہ ملت ابراہیمی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کو فی الجملہ کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین و شریعت کے جو عقائد تھے ان کو بھی یہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ فرمایا عقیدت و اثباتی، یہ کچھ پھر عقائد کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے مشرکین عرب اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ بڑے بڑے حوادثات کا جو انتظام ہے وہ اللہ ہی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور بندے جو بھی اعمال دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جزا، ان سب کا بدلہ دینے پر قادر ہے۔ وَأَنَّهُ مُقَدِّرٌ لِلْحَوَادِثِ الْعَظِيمَةِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حوادث کو ان کے وقوع سے پہلے فیصل کرنے والے ہیں۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یعنی تقدیر الہی کو بھی وہ لوگ مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ جو بھی بڑے بڑے حوادثات رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ پہلے ہی فرما دیتا ہے، یعنی تقدیر کے مطابق ہی وہ اعمال ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں، تعظیم کا مستحق بھی انہیں سمجھتے تھے۔ الغرض یہ جو ہیں عقائد وہ فی الجملہ مشرکین عرب ان عقیدوں کو مانتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ مشرکین عرب جو ہے ان عقیدوں کو بعید سمجھتے تھے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے شبہات میں وہ لوگ مبتلا تھے، اور طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے فہم و ادراک میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی تھی، جس کی بنا پر وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔